الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. حضرات علماء اکرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معززہ اور موقرہ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، وقت بہت کم ہے. اسی تھوڑے سے وقت کے اندر میں سیرت طیبہ کی ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور قرآن کریم کی جو مختصر سی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. رب العالمین ہے، اس کا محبوب رحمت للعالمین، یعنی پوری کائنات کو اللہ کی ربوبیت اور حضور کی رحمت و شفقت نے احاطہ کر رکھا ہے. اسی جلال و جمال کے امتزاج سے عالمین کا نظام مربوط ہے. عزیز دوستو، ایک وہ شفقت ہے جو والدین کو اولاد سے، استاد کو شاگرد سے اور بڑوں کو چھوٹوں سے ہوتی ہے، مگر یہ شفقت مشروط ہے اطاعت پر. اگر اولاد باغی ہو جائے، شاگرد گستاخ بن جائے، تو والدین اور اساتذہ کی شفقت بھی باقی نہیں رہتی. مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم ہے کہ وہ دشمن جاں کا بھی چارہ گر ہے، وہ حریف پر بھی شفیق ہے، اور غالب آ کر بھی صلح و آشتی کا آرزومند ہے، جس کے انقلاب میں بھی قہر و انتقام کا کوئی تصور نہیں، بلکہ عفو و درگزر کی خوئے دل نواز ہے. بیروت کے ایک عیسائی صحافی نے دنیا کے اہل قلم کو دعوت دی تھی کہ وہ اپنی پسند کے جو ان کے لیڈر ہیں ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں مضامین لکھ کر بھیجو. دنیا بھر سے مضامین آنا شروع ہوئے. ہر صحافی اور رائٹر نے اپنی فکری آئیڈیل اور اس کی شخصیت پر قلم اٹھایا. کسی نے سکندر کی فتوحات کو موضوع تحریر بنایا، کسی نے لقمان کی دانائی اور حکمت کو، کسی نے نوشیروان کے عدل پر طبع آزمائی کی، کسی نے ابو علی سینا پر، کسی نے ارسطو کے فلسفے پر، کسی کمیونسٹ نے لینن اور کارل مارکس یا ماؤ زے تنگ پر، کسی نے شیکسپیئر پر، کسی نے جارج واشنگٹن اور لنکن پر قلم اٹھایا، کسی نے رستم و سہراب کی شخصیت کو موضوع تحریر بنایا. ایک مسلم صحابی نے اسلام کے قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ جو فتح مکہ سے متعلق تھا لکھ کر بھیجا. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. مضامین جمع ہوئے اور تمام مضامین کے مطالعے و تجزیے کے بعد اس نصرانی اخبار نویس نے جو فیصلہ کن ایڈیٹوریل لکھا، اس میں اس نے اعتراف کیا کہ پوری دنیا کے دانشور، فلسفی، مصلح اور سیاسی لیڈر و فاتح اپنے اندر اگر کوئی خوبی رکھتے ہیں تو وہ محدود ہے. ان کی استعداد اور صلاحیت علاقائی، قومی یا رنگ و نسل کے دائروں میں مخصوص ہے. پھر خوبی کے ایک پہلو کے ساتھ ان گنت خامیاں بھی موجود ہیں. ایک ایسا راہبر، قائد اور مصلح کہ جس کا پیغام آفاقی، جس کا انقلاب عالمگیر اور جس کی شخصیت پوری دنیا کے لیے موجب خیر و برکت ہو، وہ صرف اور صرف اسلام کا قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سرور کائنات کی شخصیت کا ہر پہلو اپنے اندر ایسی جامعیت ہمگیر وسعت رکھتا ہے کہ جو رہتی دنیا تک ہر علاقے، ہر زبان اور ہر رنگ کے لوگوں کے لیے معیار نجات ہے.
لفظ انقلاب زبان پر آتے ہی تصور میں ہلاکتوں، بربادیوں اور تباہیوں کا سلسلہ ابھرتا ہے۔ آپ قدیم و جدید انقلابات کی تفصیلات کا مطالعہ کریں گے تو یہی کچھ سامنے آئے گا۔ وہ انقلاب فرانس ہو یا مشرق و مغرب کا کوئی اور خونی ڈرامہ، مادہ پرست انقلابی جب فاتح بن کر مفتوحہ قوم کی بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو انسانی آبادی خاک و خون میں تڑپنے لگتی ہے۔ ہنستے بستے شہر کھنڈرات بن جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ماؤں کی ممتا لٹتی ہے، بہنوں کے سر سے چادریں چھن جاتی ہیں اور بیٹیوں کی آبرو پر شبخون پڑتا ہے۔ ہٹلر و چنگیز صفت فاتح تو انسانی کھوپڑیوں کے ڈھیر پر تیل چھڑک کر آگ لگاتے ہیں اور یوں جشن فتح مناتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا خط ملکہ بلقیس کو ملا تھا اور پھر اپنے مشیروں کے سامنے اس نے جو بات کہی اللہ نے اسے قرآن میں شامل کر دیا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ مگر ایک انقلابی ایسا بھی آیا کہ جس کے انقلاب میں ہلاکت و بربادی نہیں، شفقت و رحمت ہے۔ سن 8 ہجری کو فاتح کی حیثیت سے مکے میں آنے والے اس انقلابی کو دیکھیے جس نے غالب آ کر بھی صلح کرنا پسند کیا۔ یہ وہی مکہ تھا جس کے باشندوں کی شقاوت قلبی نے فرزندان اسلام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور جن کی چیرہ دستیوں کے تسلسل کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ مگر آج 10,000 جانبازوں کے لشکر کی معیت میں رحمت عالم فاتح بن کر آئے ہیں تو کوئی رعونت نہیں، تکبر نہیں، تواضع ہے، انکساری ہے۔ یہاں تک کہ سر مبارک فرط تشکر میں اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ مرکب پر حضرت اسامہ تھے، کم عمر ہونے کی وجہ سے اس پر مسرت موقع پر قابو نہ رکھ سکے اور اونٹنی پر ہی فرط مسرت میں اچھلنے لگے۔ رسول اکرم نے اسامہ سے فرمایا علیک یا بلدی، بیٹا یہ اچھل کود کس لیے؟ مقام شکر ہے۔ یہ رقص اور ماتم دور جہالت کی یادیں ہیں، اسلام نے انہیں مٹا دیا۔ اب رقص کی جگہ شکر اور ماتم کی جگہ صبر نے لے لی ہے۔ بس جو خوشیوں میں رقص اور ناچ گانا اور مصیبت میں ماتم کرتا ہے وہ محمدی نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم کے ساتھ آج کے اس تاریخ ساز دن کوئی بڑا رفیق نبوت ہونے کے بجائے ایک کم سن غلام زادہ ہے۔ اس خاموش طرز عمل نے بھی انسانی فکر و نظر کے بہت سے عقدے حل کر دیے اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو عملاً جواب دے دیا کہ اسلام انسانوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ غلامی کی پستی میں الجھے ہوئے انسانوں کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ مغرب کے مہذب آدم خوروں نے انسان کو تہذیب و شائستگی کے نام پر جس بے دردی سے لوٹا ہے وہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ ہٹلر و چنگیز سے دور حاضر کے بھیڑیوں تک کا کردار گواہ ہے کہ ان سفید فام سیاہ دلوں نے ہر دور میں انسانیت کے وقار کو لوٹا، عزت نفس کو تاراج کر کے اپنے اقتدار کی عمر دراز کرتے رہے، انسان کو صرف غلام ہی نہیں بلکہ جینے کا حق چھین لیا۔ ویتنام، آئر لینڈ اور لبنان کے حالیہ تجربات نے ان کی آدم خور ذہنیت کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ مگر اسلام کے قائد اعظم کی سیرت کا یہ چیپٹر دعوت و فکر دے رہا ہے کہ آج ایک غلام زادہ اللہ کے محبوب کے ہم رکاب نظر آ رہا ہے۔ سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ فوجی مستی میں قرآن کریم کی انقلابی آیت مکے کے خاموش در و دیوار پر فاتحانہ نظر ڈال کر بلند آواز سے نشر کرتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، رب العزت کا ارشاد ہے یہ شب و روز ہمارے تصور میں ہیں، تصرف میں ہیں، ہم انہیں اپنی مرضی کے مطابق پھیرتے رہتے ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے کسی قوم یا فرد کی زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ گداگر کو تونگر اور تونگر کو گداگر کر سکتا ہے۔ اس نے نامور فرعونوں کے تاج و تخت الٹ دیے۔ کل جن کے نام کی جلالت سے سینوں میں دل کانپتے تھے آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں، ان کی قبروں پر دھول اڑ رہی ہے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں۔ حضرت سعد نے عسکری ترنگ میں فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج
خوب ٹکراؤ اور تصادم ہوگا۔ ابو جہل کے آدم خور رضاکاروں، دنیا کفر کے خوغار کرگسو تیار ہو جاؤ۔ آج ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے۔ کل تمہاری تلوار تھی، ہمارے گلے تھے، آج تمہاری گردنیں اور ہماری تلواریں ہوں گی۔ محمد عربی کے سربگف مجاہد سپاہی آ گئے ہیں، آج تمہارے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا۔ حبیب کبریا نے برجستہ فرمایا، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج عفو درگزر کا دن ہے۔ ہم برباد کرنے نہیں آئے، انسانیت کو آباد کرنے آئے ہیں۔ صحابہ نے ماضی کے ان ہولناک مظالم کی یاد کہانی کرائی جو مشرکین مکہ نے فرزندان اسلام پر توڑے تھے، کہ انہی درندوں نے بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کے تڑپایا اور انہی ظالموں نے سمیہ کو دو لخت کیا۔ ہاں، یہ اعزاز اللہ نے عورت کے لیے مخصوص کر دیا کہ اسلام کے موقف پر جان کا نذرانہ بھی سب سے پہلے خاتون نے پیش کیا۔ یہ عمر رسیدہ سمیہ تھی جسے دنیا کفر کے سفاک نمائندوں نے رسیوں سے جکڑ دیا، پھر اس مظلومہ کے دونوں پاؤں دو جانوروں یعنی اونٹوں سے باندھ کر پوچھا، اب بتاؤ جان بچاؤ گی یا ایمان؟ جسم میں کمزور مگر ایمان میں مضبوط سمیہ کا دو ٹوک جواب تھا، فقض ما انت قاض، ایک جان ہی تو ہے، ایک کاش ایسی کئی جانیں میرے تصرف میں ہوں تو جان پر جانے دوں، مگر محمد عربی سے وفا ہوگی، دو ٹکڑے ہو جانا گوارا ہے، مگر جبین نیاز کے لیے دو آستانے گوارا نہیں ہے۔ ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ یہ منظر چشم فلک نے دیکھا اور تاریخ نے نوٹ کیا، دونوں جانور مختلف سمتوں میں دوڑا دیے گئے، سمیہ دو ٹکڑے ہو گئی، مگر دو معبود، دو مسجود، دو مشکل کشا اور دو کارساز تسلیم نہ کیے۔ میرے مائی بہنیں اور بیٹیاں فخر کریں اس انفرادیت پر کہ پیغمبر اسلام کے موقف پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کے مظالم دل خراش اور ناقابل فراموش ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، مجھے بھی وہ سب کچھ یاد ہے۔ مکہ والوں نے میرے خبیب کو انگاروں پر لٹا کر آزمایا، عمار بن یاسر پر ستم ڈھائے۔ یہی وہ شہر ہے جس کی گلیوں میں میرے لیے کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ ترک موالات ہوئی اور میری ہوٹنگ کے لیے یہاں کی سنگ دل جوانی در پہ آزار رہتی۔ انہی مکانوں کی چھتوں پر عورتیں کوڑا کرکٹ لے کر میری راہ دیکھتی کہ جب وہاں سے گزروں تو وہ کوڑا پھینک دیں۔ سنگ باری کا نشانہ بنایا جاتا اور سجدے کی حالت میں شقاوت کی انتہا کر دی جاتی، مگر یہ سارے زخم سہ کر میرا رد عمل بھی تو یاد ہے نا تمہیں؟ بیت اللہ میں آ کر دست بدعا ہوتا، الہ العالمین مجھے زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ زندگی کے سفر میں اگر ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے کبھی ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دوں تو میرے الہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ عزیز دوستو، انسانی تاریخ کی ورق گردانی کیجئے اور دنیا بھر کی لیڈرشپ کو سامنے رکھ کر لائیے اس ظرف کی کوئی مثال، کوئی نظیر۔ لوگ کہتے ہیں جگ میں سب کچھ جائز ہے، انسانی وجود کے پرزوں گوشت اور خون سے عمارتیں رنگین کی گئی اور سرخ پریس نے سرخیاں لگائی، Allah's writing love and wealth، مگر اسپیکر رحمت کو آپ میدان جنگ میں بھی عفو و ہمدردی کا بحر بے قرار دیکھیں گے۔ ایک مشرک نے اللہ کے رسول پر تلوار اٹھائی، اس کا وار خطا ہو گیا، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ اب تلوار رسالت کی زد میں وہ مشرک تھا، مگر حضرت نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار کو روکا اور پلٹ کے دیکھا تو عقب میں ابن خطاب فاروق اعظم عقابی نگاہوں سے پیغمبر کے عسکری اداؤں کا نظارہ کر رہے تھے۔ آپ نے تلوار عمر ابن خطاب کو دیتے ہوئے فرمایا، عمر اس سے تم نمٹو۔ عرض کیا، اللہ کے رسول میں تو اس سے نمٹ لوں گا، مگر میں آج شمشیر نبوت کے جوہر نبی کے ہاتھوں سے دیکھنے کا منتظر تھا کہ کوئی مشرک آپ کی تلوار کی ضرب سے فنار ہو کر تڑپے اور اس نظارے سے میں اپنے ذوق و حرب و ضرب کو تسکین دوں۔ رحمت عالم نے فرمایا، ہاں ابن خطاب، یہ تمہارا ذوق ہے، مگر کیا تم جانتے نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دائمی جہنمی ہوتا ہے؟
جو کسی پیغمبر کو شہید کر دے وہ بھی دائمی جہنمی، اور جو پیغمبر کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ بھی دائمی جہنمی۔ عمر، میں انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہوں، جہنم میں دھکیلنے کے لیے تو نہیں آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکار حضرت علی کو بلایا اور فرمایا، پیارے علی جاؤ اور مکہ والوں سے کہہ دو آج میں تمہارے لیے وہی جذبات رکھتا ہوں جو میرے بھائی یوسف کے کنعانی برادران کے لیے تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تمہیں تمہارے ماضی کے مظالم پر شرمندہ بھی نہیں کریں گے۔ ہم بچوں کو یتیم بنانے کے لیے نہیں آئے بلکہ یتیموں کے والی بننے کے لیے آئے ہیں۔ مکہ کی ماں سے کہہ دو تمہاری مامتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہاری آبرو کی حفاظت کی جائے گی، مکہ کی بیٹیوں سے کہہ دو محمد عربی تمہارے سر سے دوپٹے اتارنے کے لیے نہیں، اترتے ہوئے دوپٹے سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ ہاں، چادریں چھینی نہیں، سنبھالی جائیں گی۔ قبیلہ طے کی کچھ عورتیں جنگی قیدی بن کر لائی گئیں، ان میں شہر آفاق سخی حاتم طے کی لخت جگر بھی تھی جس کے سر سے چادر سرک گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے اپنی چادر اپنے ایک رضاکار کو دیتے ہوئے فرمایا، اس بچی کا سر ڈھانپو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے، کافر ہے، اور آپ کی چادر جس پر عفت کی مہر عرش بری سے لگائی گئی ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی۔ میں جس طرح اپنی بیٹی کا سر ننگا نہیں دیکھ سکتا، برہنہ نہیں دیکھ سکتا، اپنے دشمن کی بیٹی کا سر بھی برہنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رحمت عالم کی چادر رحمت اس بچی کے سر پہ ڈالی گئی۔ فرمائیے جس سر کو یہ چادر نصیب ہو جائے اس میں کفر و شرک کے جراثیم کیوں کر باقی رہیں گے؟ فکر و نظر میں انقلاب آ گیا اور بے ساختہ آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، بیٹی حاتم کی لخت جگر ہو؟ کائنات کے سب سے بڑے اور سچے انسان کی زبان پر اپنے آن جہانی باپ کا نام سنا تو بنت حاتم کی چیخیں نکل گئی۔ ہاں دوستو، بیٹی بڑی عجیب چیز ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بیٹی کی ولادت پہ افسردہ نہ ہوا کرو بلکہ اس مظلومہ کے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ اس کے مقدر میں خوشیاں لکھ دے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو 4 بیٹیاں عطا کی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ بنت حاتم آپ دیدہ بارگاہ رسالت میں کھڑی تھی۔ پیغمبر رحمت نے فرمایا، میں تیرے باپ کے ذوق سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ بنت حاتم بولی، اللہ کے رسول جب دریائے رحمت جوش میں ہیں تو میرے قبیلے کی عورتیں میرے ہمراہ ہیں، یہ جس حال میں ہوں گی میں بھی اسی حال میں رہنا چاہوں گی، گویا آزاد کرنا ہے تو انہیں بھی آزاد کریں۔ رسول اکرم مسکرائے فرمایا، جاؤ تمہیں تیرے باپ کی سخاوت اور انہیں تیری انسانی ہمدردی کے جذبے کے پیش نظر آزاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ تمام عورتیں بیک زبان عرض گزار ہوئی، اللہ کے رسول دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا تو اب آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجئے، اور سب کے سب کلمہ پڑھ کر اسلام میں شامل ہو گئی۔ عزیز دوستو، دیکھا آپ نے تلوار جنہیں نہ جیت سکی، پیغمبر کے مشفقانہ کردار نے انہیں جیت لیا۔ میں کہا کرتا ہوں، بے شک تلوار بھی مرد مومن کا زیور ہے، مگر جو بات کردار میں ہے تلوار میں کہاں؟ تلوار سر کاٹتی ہے، کردار دل جیت لیتا ہے۔ میدان جنگ میں ایک مشکوک آدمی کو پکڑ کر سیف اللہ خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا گیا۔ تلاشی لینے پر اس سے ایک زہر کی چھوٹی سی بوتل برآمد ہوئی۔ سیدنا خالد نے اس مشرک سے پوچھا، یہ کیا لیے پھرتے ہو؟ یہ تو حرب و ضرب کا میدان ہے۔ وہ کہنے لگا، خالد دراصل میرا مشن یہ تھا کہ مجاہدین اسلام جس گھاٹ سے پانی پئیں گے میں یہ زہر اس پانی میں گھول دوں گا تو اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ بوتل کھول کر منہ میں انڈیلتے ہوئے فرمایا، لو تیری حسرت تو میں پوری کیے دیتا ہوں۔ وہ مشرک حیرت و استعجاب سے خالد کا منہ تکنے لگا کہ ابھی زہر کا اثر ہوگا، ان کی رنگت بدلے گی اور تڑپنے لگیں گے، مگر شاگرد رسول نے فرمایا، نہیں میاں، تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند ہے، مجھ کو خدا پسند۔ یہ تمہارا خیال ہے کہ زہر مارتی ہے، ہمارے استاد کامل نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر اللہ نہ مارے تو کوئی چیز موجب ہلاکت نہیں ہو سکتی۔ پھر اگلے لمحے وہ مسلمان ہو گیا۔
کردار میں بڑا وزن ہے. جہاں تلوار کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے کردار کی فتوحات کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے لیے تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں، جنہیں بیان کرنے لگوں تو پوری رات اسی میں گزر جائے گی. عزیز دوستو، سیرت سرور کائنات کے اس پہلو کو سامنے رکھیے کہ غالب آ کر بھی معاف کر دینا کتنی عظمت ہے. میرے آقا معلم انسانیت ہیں. انہوں نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارا، سینچا اور مثال قائم کی کہ اگر فاتح بنو تو مکے میں فاتح بن کر داخل ہونے والے قائد کی سیرت کا مطالعہ کرو. اگر مظلوم ہو تو شعب بنی ہاشم میں نظر بندی کے دن گزارنے والے یتیم مکہ کے صبر و حوصلے کو سامنے رکھو. اگر تاجر ہو تو اس ہاشمی نوجوان کی دیانت کا مطالعہ کرو کہ جس کی امانت اور سچائی کا دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں. اگر مہاجر ہو تو اس مہاجر مدینہ کو دیکھو. اگر استاد ہو تو اصحاب صفا کے معلم کامل کو دیکھو. اگر شاگرد ہو تو حرا کے خلوت نشی کو دیکھو. شوہر ہو تو سیدہ خدیجہ، عائشہ اور زینب ام حبیبہ کے شوہر کو دیکھو. باپ ہو تو زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کے والد گرامی کی سیرت کا مطالعہ کرو کہ وہی اللہ کے آخری نمائندے ہیں جن کی سیرت اور کردار کا ہر پہلو تا حیات نسل انسانی کے لیے نقش حیات ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.